آغاز میں بات کریں امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کا ثالثی کردار اہم رہا۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے۔ ساؤتھ ایشین وائسز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ پاکستان میں مذاکرات کی میز پر لانے میں کردار ادا کیا۔ مزید کہا کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے اسلام آباد میں براہ راست مذاکرات کیے ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت دونوں ممالک سے رابطوں نے منفرد مقام فراہم کیا۔ پاکستان کے پاس رسائی اعتماد سفارتکاری کی طاقت بھی موجود تھی، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے۔ مسعود صاحب بہت شکریہ، سما کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مسعود صاحب، پوری دنیا پاکستان کی معترف ہے اور امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی ایک بار پھر سے تعریف کی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں، دیکھیں جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، کنفلکٹ، اور اس کے بعد سے جو پاکستان کا کردار سامنے آیا ہے اور پاکستان نے جو کردار نبھایا ہے، اسپیشلی جب سیز فائر کروایا، پروجیکٹ فریڈم جو تھا، جو شپس کو اسکارٹ کر رہے تھے امریکن، اس کو رکوایا، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں بات چیت کروائی، تو پاکستان کا جو آلریڈی ایک جو اسٹریٹجک پروفائل ہے ایز اے میڈیٹر کے طور پہ ابھرا، اور اس میں خاص طور پر کلیدی کردار فی المعاشرہ عاصم منیر کا بھی تھا، اور جو ہمیشہ ہر ایک میں بہت سارے آرٹیکل چھپے ہیں اس درمیان میں اکنالج کرتے ہیں پاکستان کی کنٹریبیوشن، اور اب جو آرٹیکل چھپا ہے اس میں جو اگین انہوں نے پاکستان کی جو کنٹریبیوشن کی اکنالج کیا ہے، اور اس آرٹیکل کا جو کرکس ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے فیسیلیٹیشن کی ہے، اور پاکستان اس کو پاکستان کو ذمہ دار آپ نہیں ٹھہرا سکتے ہیں اگر اس میں مشکلات پیش آتی ہیں پیس پروسیس حاصل کرنے میں، جبکہ پاکستان نے اپنی تمام کوشش کرتا رہا، کیونکہ پاکستان کسی کو فورس نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیز امپوز نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیپ اسٹریٹجک ڈس ایگریمنٹ ہے، ڈس ریسپیکٹ ہے، ہیٹریٹ ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ سنس 1979 سے، تو دیٹ از دی بیسک کرائٹیریا، وہ ہمیں سمجھنا۔ اس کے باوجود پاکستان نے، آپ دیکھیں کیسی پوزیشن میں تھا پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی تھی، پاکستان کا ٹرسٹ ایران کا تھا، امریکہ کا ٹرسٹ تھا، GCC کنٹریز کا ٹرسٹ تھا، پھر پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی تھی کہ کلوز پراکسیمیٹی ایران میں کی وجہ سے، اور پھر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ریلیشن رائٹ فرام آپ دیکھیں کہ بہت لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن ہمارے بہت اچھے ہیں، پھر کریڈیبلٹی تھی ہماری۔ سو اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ چیز دیکھیں کہ پاکستان کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے۔ 1971 میں اٹ واز پاکستان، جب ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، جب ہنری کسنجر کے یہاں سے وزٹ کو ٹو بیجنگ، اور پھر فرسٹ ٹائم، پھر اس کے بعد سے چائنا اور امریکہ نے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کیے۔ سو اس کے بعد اگین آپ ایسا موقع دیکھیں تو میرے خیال میں ہسٹری میں بہت کم ایسے مواقع ہیں جو پاکستان نے کردار نبھایا اور جو رول ادا کیا ہے، یقیناً اس میں کریڈٹ جاتا ہے لیڈرشپ کو۔ پھر آپ نے دیکھیں ان کو ٹیبل پہ بٹھایا، اسلام آباد میں ان کو بلوایا، اور ہسٹری میں 79 کے بعد پہلی دفعہ یہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بات چیت کی، 20 گھنٹے کی بات چیت ہوئی، اس آرٹیکل میں اس کو بھی انہوں نے اکنالج کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو انٹرونشن تھی اس پورے بات چیت کے لیے، دیٹ واز سیکنڈ افیکٹ، اور انہوں نے جو کنکلوڈ کیا ہے کہ پاکستان کا جو کردار تھا دیٹ واز ویری سگنیفیکینٹ، اور ایک سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ جو ڈپلومیٹک اچیومنٹ تھی جو پاکستان نے وہاں پہ کیا۔ بالکل درست بات ہے مسعود صاحب کی ہسٹری میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جب پاکستان نے بھرپور ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ کہیے گا کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے وہ کردار ادا کیا ہے جو بڑی طاقتیں بھی ادا نہیں کر سکیں گی۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اکنالجمنٹ کو؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑا ملک وہ نہیں کر سکا جو پاکستان نے 47 ایئرس کی دشمنی کو، امریکہ کو اور ایران کو آپس میں بٹھا دیا ایک کمرے میں، ایک چھت کے نیچے، پھر ایک اسلام اکارڈ سائن کروا دیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے فیلڈ مارشل تیاسر مجید نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے اپنی محنت سے، کوشش سے، اور فیلڈ مارشل جن ڈائریکٹ He was even in touch with American President, American Vice President, Irani leadership, سعودی عرب کی لیڈرشپ کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، قطر کے ساتھ. I think he has done a job which will be remembered by the world, not only by Pakistan. اور یہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے فلور ہاؤس میں بھی یہ بات کی
اور جس طریقے سے کہا، اور وہ صحیح کریں کہ ابھی بھی جو کردار پاکستان کا ایکسپیرینس ہے اس سال یہ کردار ادا کرنے کا، جس خوشنصیبی سے انہوں نے یہ پہلے کردار ادا کیا اب بھی کر سکتے ہیں، اور یہی کردار پاکستان کو کرنا چاہیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں اور قطر اور پاکستان. اور میرے خیال میں ابھی بھی اس میں بہت کردار ہے. فیلڈ مارشل نے خود بات کی پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر، ان کے وائس پریزیڈنٹ سے، ایرانی لیڈرشپ سے، اس کے بعد سعودی عرب سے، قطر سے، اس کے بعد ترکی سے، اور اس سے کامیابی ہوئی. اور ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1-2 دن میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور پھر ٹیکنیکل ٹیم میں بیٹھ جائیں گی. جتنا کریڈٹ آپ نے یہ مار کے حق کے بعد فیلڈ مارشل نے جو کارنامہ انجام دیا، انڈیا کو اتنی ضلع میں شکست دی، پاکستان ریجن اسٹیبلائزر ریجن سیکورٹی پرووائڈر بن گیا، یہ ساری چیزیں اکنالج ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان دنیا کے آسمان کی بلندیوں پر انڈیا سمندر کی تہہ میں دفن ہوا ہے. اور اس کو اب ہم نے کیچ کرنا ہے، اور اس کو کیچ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور وہ میرے خیال میں یہ آپ کے سامنے وچ معاہدہ ہو گیا ترکی کا، پاکستان کا، سعودی عرب کے اور بھی ممالک آئیں گے، اوپن ٹو ایوری ون. اٹ از پیورلی فار ڈیفینسو پرپز. یہ بھی بتایا گیا ہے اس میں کوئی فینسو ڈیزائن نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ اچیومنٹس ہیں پاکستان کی اور فیلڈ مارشل کی جو ابھی بہت عرصے پر پاکستان قوم درست بات ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے حارث نواز صاحب. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان نے پاور ویکیوم کو فل کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب اور حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا، آپ دونوں کا بے حد شکریہ. اسلام آباد میں شدید گرمی کے بعد اچانک بادل برس پڑے. مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے ظہیر علی خان سے جو اس وقت میلوڈی میں موجود ہیں. ظہیر بتائے گا اس وقت شہر اقتدار کا موسم کیسا ہے؟ دیکھیں شہر اقتدار میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے یہاں پہ تیز بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو حبس اور گرمی تھی اس کا زور ٹوٹا ہے. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس دامنے کو کی پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اس وقت جو ہے وہ بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جو حبس تھی، گرمی تھی، اس کا زور ٹوٹ گیا ہے. یہاں پہ بہت ساری فیملیز سے ہماری بات ہوئی ہے چونکہ آج چھٹی ہے. اور اسلام آباد کا اگر ایسا موسم ہوا جب اچانک سے تیز دھوپ ہو، پھر اچانک سے بارش ہو جائے اور اس کے بعد موسم خوشگوار ہو جائے، ہلکی سی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جائے، تو لوگ چھٹی والے دن گھروں کو نہیں بیٹھتے. اس وقت لوگ دامنے کو کا رخ کر رہے ہیں، ٹورسٹ جو پلیسز ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں اور آج کا جو موسم ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. چونکہ ساون میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ بارش ہو رہی تھی، کئی جگہ پہ مطلع صاف ہوتا ہے، لیکن اس وقت اسلام آباد کی صورتحال اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. اس وقت آنکھ مچولی جاری ہے، کیا بتا کس وقت یہاں پہ دوبارہ سے جو وہ بارش شروع ہو جائے. لیکن صبح کی جو صورتحال تھی اچانک سے تیز بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے انتہائی خوبصورت اسلام آباد کا موسم ہو گیا. ٹھیک ہے ظہیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.